السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس 11 اردو پریکٹیکل سینٹر کے جو کمپریہنسو ایگزامینیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ایم سی کیوز کے آنسرس کے ساتھ۔ تو اس کے جو ہم سب سے پہلے سیکشن اے پہ یعنی حصہ الف پہ چلتے ہیں جو ایم سی کیوز کا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایم سی کیوز ہے نصاب میں شامل حمد ان کی تحریر ہے ماہر القادری۔ جدید اردو نثر کے بانی سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ نصاب میں شامل نعت ماخوذ ہے ذاکر جمیل سے۔ اردو کے پہلے سماعی نگار انہیں کہا جاتا ہے۔ الطاف حسین حالی کو نظم استغاثیہ ہویت کے اعتبار سے مثنوی ہے۔ دلی کے لال قلعے پر آخری نشان لہرایا تھا تیموریوں کا۔ نوائے سرزرش ان مشہور شاعر کی نظم ہے۔ احسان دانش شاہ عبداللطیف بھٹائی آف بیٹ ان کی تحریر ترجمان کی کتاب ہے ڈاکٹر این مری شمل۔ غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر میں تخلص استعمال کرتے ہیں شاعر کی اصطلاحات کہتے ہیں مقطع۔ پہلا شعر مطلع ہوتا ہے اور جو آخری کا شعر ہوتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے۔ پیٹرولیم کی کہانی تخلیق کائنات اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ جدید معلومات اس کا جو کریکٹ آنسر ہوا ہے سائنسی علوم۔ اب ہم اس کے ایم سی نمبر 11 پہ آتے ہیں۔ آب حیات اس زبان کا افسانہ، وہ سندھی زبان کا نہیں ہے اسٹوڈنٹس، وہ جو ہے اردو زبان کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے نیکسٹ ہے ہمارے پاس نرود اثر کا مطلب ہے فوری اثر کرنے والی۔ انہیں اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ وہ ہیں آغا اشر کاشمیری۔ دارالمنصفین اس شہر میں واقع ہے دہلی۔ اردو شاعر میں انہیں پہلا عوامی شاعر کہا جاتا ہے نصیر اکبر آبادی۔ نظم خامہ خواہ کی لڑائی اس کتاب سے ماخوذ ہے لاہوریات۔ رباعی میں مصروں کی تعداد 6 ہوتی ہے، بند میں 4 ہوتی ہے اور شعر میں جو ہے 2 ہوتی ہے۔ نصاب میں شامل غالب ان کے خطوط یعنی جو غالب نے خطوط لکھا تھا وہ ایک ہی کو لکھا تھا، وہ میر میڈی مجروح کو لکھا تھا۔ نظم مشورہ کے شاعر ہیں پروین شاکر۔ انہیں مصور فطرت کہا جاتا ہے تو وہ ہیں خواجہ حسن نظامی۔ تو ہم حصہ بے پہ آتے ہیں۔ حصہ بے میں ہمارے پاس ہے پہلے آپ کو جو ہے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ آپ کو جو ہے یہاں پہ جب 5 دی میں اس میں سے آپ کو کسی 2 کی کرنی ہے۔ پھر جو ہے اس میں جو ہے سوال نمبر 3 ہے جس میں آپ کو جو اقتباس دیے ہوئے چیپٹر کے اس میں سے جو آپ کو کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح تعارف و مصنف کے حوالے کے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں سے جو آپ کو 3 دیے ہیں ویسے جو ہے 2 آتے ہیں بورڈ میں۔ پھر اس میں ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے کہ جس میں آپ کو مندرجہ ذیل شاعر کا تعارف لکھنا یعنی مرکزی خیال لکھنا ہے شاعر کے تعارف کے ساتھ، یا جس کی تشریح کرنی ہے، آپ کو جس دیا اس کی تشریح کرنی ہے۔ پھر سوال نمبر 5 ہے کہ آپ کو مصنف کے تعارف کے ساتھ سبق کا خلاصہ کرنا ہے، یا جو کسی 5 سوالات کے جوابات دینے۔ اس میں جو ہے چوائس ہوتی ہے۔ خلاصے کی یہ زیور کا ڈبہ، بیگم کی بلی، بابا نور۔ پھر سوالات میں مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ اردو زبان کی ترقی میں سب سے پہل کس لوگوں نے کی؟ اچھے مترجم میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کو گھر سے کیوں چھوڑا؟ بابا نور ڈاک خانے کے چکر کیوں لگاتا تھا؟ مچھلی نے شہزادے سے کیا نصیحت کی؟ موٹر وے شاپ کا مالک اپنی آنکھ کی سعادت سے مجبور تھا۔ اقبال نے آم کے بارے میں کیا رائے دی؟ تو یہاں پہ سیکشن بی ختم ہوتا ہے اسٹوڈنٹ۔ ہم جو سیکشن سی پہ آتے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس میں شاعرانہ خصوصیات طرز تحریری خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان میں جو ہے شاعرانہ کلام کی خصوصیات لکھنی 20 نمبر کو آتا ہے۔ قدیم شاعر اور جدید شاعر آتے ہیں تو یہ 3 ان میں سے کوئی ایک ہے، میر تقی میر، میر درد ہے، نصیر اکبر آبادی اور نثر نگار میں سر سید احمد خان، آغا اشر کاشمیری اور خواجہ حسن۔ اچھا اس میں جو ہے آخری سوال جو اسٹوڈنٹس میں چوائس ہوتی ہے، یا تو آپ طرز تحریری خصوصیات کریں مصنف کی، یا جو آپ کو یہ پیراگراف عبارت کو پڑھ کے جو ہے یہ آپ کو جو نیچے اس کے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ یہ چوائس ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں نے کلاس 11 اردو کا کمپریہنسو پیپر پریکٹس سینٹر کا ڈسکس کیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک بیل آئکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ کنفیوژن ہے کمنٹ یا واٹس ایپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔